بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم مقاطع بنی ہاشم کے بارے میں بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ظلم و تشدد بڑھ گیا اور جب قریش مکہ نے ان کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان یعنی بنو ہاشم کو مکہ چھوڑ کر شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں جا کر پناہ لینی پڑی اور وہاں بنو ہاشم نے تقریباً 3 سال قیام کیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قریش کی سفارت حبشہ سے ناکام ہو گئی اور دوسری طرف حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کر لیا تو کفار مکہ کا مکہ میں زور ٹوٹنے لگا۔ مسلمانوں کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور ان کا کوئی بھی حربہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب کارگزار نہیں ہو رہا تھا۔ تب تمام قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ یہ طے پایا کہ نہ کوئی شخص ان سے نکاح کرے گا، نہ کوئی معاہدہ کرے گا، نہ کوئی تجارت کرے گا اور نہ ہی کوئی ان سے میل جول رکھے گا جب تک کہ بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے قریش کے حوالے نہیں کر دیتے۔ ان سب نے مل کر اس مضمون کی تحریر کو لکھ کر اندرون کعبہ میں لگا دیا۔ یہ اس زمانہ میں عام اعلان کا طریقہ تھا کہ اعلان کو اس طرح لکھ کر کعبہ شریف میں لگا دیا جاتا۔ یہ لوگ اپنے بتوں کے لیے بھی ایک سے بڑھ کر ایک شعر کہا کرتے تھے، اسے بھی کعبہ شریف کے اندر لگا دیا کرتے تھے۔ اس تحریر کو لکھنے والے کا نام منصور بن اکرمہ تھا جس نے اس ظالمانہ اور صفاقانہ معاہدے کو قلم بند کیا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ من جانب اللہ اس کو دنیا میں ہی سزا مل گئی کہ اس کی انگلیاں شال ہو گئیں اور اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے لکھنے کے لیے بیکار ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد یہ مقاطع لاگو ہو گیا اور ابو طالب کو مجبوراً اپنے خاندان سمیت شعیب ابی طالب میں پناہ لینی پڑی جہاں پر یہ لوگ 3 سال تک رہے۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے مومن اور کافر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ مومنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دین کی وجہ سے دیا اور کافروں نے خاندانی نسبت کی وجہ سے دیا۔ بنو ہاشم میں صرف ایک ابو لہب ہی تھا جو قریش کا شریک رہا۔ یہ سب لوگ اس گھاٹی میں 3 سال تک رہے اور انہیں اس گھاٹی میں سخت مشکل اور تکلیف میں رکھا گیا۔ یہ لوگ اتنی مشکل اور تکلیف میں تھے کہ بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آواز باہر تک آتی تھی۔ وہ ظالم لوگ یہ آوازیں سن کر خوش ہوتے تھے۔ قریش کے سب لوگ ایسے شفاق نہ تھے بلکہ کچھ نرم دل لوگ بھی موجود تھے جن کو یہ سب سخت ناگوار گزرتا تھا کیونکہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا وہ تھے تو ان کے ہی اپنے لوگ۔ ان لوگوں نے ابو لہب کو صاف کہہ دیا کہ منصور بن اکرمہ کے ایسے انجام کے باوجود بھی تم یہ سب مظالم ڈھا رہے ہو۔ اس حصار کے دوران حال یہ تھا کہ مسلمانوں نے کیکر کے پتے کھا کر زندگی بسر کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے 2 واقعے اسی زمن میں سناتے ہیں کہ میں ایک دن بھوکا تھا اور اتفاق سے رات میں میرا پیر کسی تر چیز پر پڑا۔ اتنی شدید بھوک لگی تھی کہ میں فوراً اس کو زبان پر رکھ کر نگل گیا اور یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ گیلی چیز جس پر میرا پاؤں پڑا تھا وہ تھی کیا۔ اس ہی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلا تو راستے میں اونٹ کی کھال کا ایک سوکھا ہوا ٹکڑا میرے ہاتھ لگا۔ میں نے اس کو پانی سے دھویا، اس کو جلایا اور اس کو کاٹ اور چھان کر اس کا سفوف بنا لیا اور پھر اس کو پی لیا۔ 3 راتیں اسی سہارے میں نے بسر کی۔ ان مظالم کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب فوراً اٹھ جاتا اور اعلان کرتا کہ کوئی بھی تاجر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز عام داموں فروخت نہیں کرے گا بلکہ ان سے بہت زیادہ قیمت لے گا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سامان خرید سکتے تھے لیکن یہ تجارتی قافلے آ کر قیمتیں اتنی زیادہ بڑھا دیتے کہ کسی کے لیے اس کا خریدنا ممکن نہ تھا۔ قریش کے بعض لوگ ایسے تھے جن کا دل اپنے عزیزوں کو اس تکلیف میں دیکھ کر بہت دکھتا تھا اور وہ چپکے سے ان کی مدد کے لیے کھانے پینے کا سامان بھیجتے رہتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حکیم بن حزام یہ دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے اور بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اور احسان اور صلہ رحمی ان کا فطری جذبہ تھا۔ یہ اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک غلام کو ہمراہ لیے کچھ غلہ لے کر جا رہے تھے۔ ان کو جاتے ہوئے ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا کہ تم بنو ہاشم کے لیے غلہ لے کر جا رہے ہو تو میں تو تمہیں ہرگز نہیں
نہیں لے جانے دوں گا بلکہ میں تو تمہیں بہت رسوا کروں گا۔ اب اتفاق سے ابو جندل سامنے آ گیا اور جب اس کو پتا چلا کہ ابو جہل یہ کہہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے غلہ لے کر جاتا ہے تو تمہیں اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ابو جہل نے ابو جندل کو بہت سست اور برا بھلا کہا۔ ابو جندل نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر زخمی ہو گیا۔ مار کھانے کی وجہ سے ابو جہل کو تکلیف بھی ہوئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شعیب ابی طالب سے کھڑے ہو کر یہ تمام ماجرا دیکھ بھی لیا تو دگنی تکلیف ہوئی۔ مسلمانوں کو انہی تکالیف اور مصائب کی بنا پر بعض رحم دل لوگوں کو ہوا کہ یہ معاہدہ توڑ دیا جائے۔ سب سے پہلے ہشام بن عمر جو فتح مکہ کے موقع پر مشرف بسلام ہوئے، ان کو ان مسلمانوں کے لیے دکھ ہوا اور ان پر رحم آیا۔ انہیں خیال آیا کہ افسوس ہے کہ ہم خود تو کھاتے پیتے ہیں اور ہمارے عزیز اور اقتدار دانے دانے کے لیے ترستے ہیں، ان پر فاقوں پر فاقے آ رہے ہیں۔ جب رات ہوتی تو یہ ایک اونٹ غلہ شعیب ابی طالب لے جاتے اور چھپکے سے وہاں چھوڑ آتے۔ ایک روز یہی ہشام بن عمر اپنے دل کی بات لے کر زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے۔ زہیر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ بھی فتح مکہ کے وقت ہی مسلمان ہوئے۔ یہ عبد المطلب کے نواسے اور عاتقہ بنت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ تو یہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اے زہیر، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو اور جس سے چاہو نکاح کرو اور تمہارے ماموں دانے دانے کو ترسیں؟ خدا کی قسم اگر ابو جہل کے ماموں اور ننیال کے لوگ اس حال میں ہوتے وہ تو ہرگز اس عہد نامے کی پرواہ نہ کرتا۔ یہ بات سن کر زہیر نے کہا کہ افسوس، میں تو تنہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، کاش کچھ اور ہم خیال ہمیں مل جائیں تو ہم سب اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہشام بن عمر وہاں سے اٹھے اور مطعم بن عدی کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر یہ بات کی تو انہوں نے بھی حضرت زہیر رضی اللہ عنہ والی بات کہی کہ کاش ہمارے ساتھ چند اور لوگ ہوتے تو ہم مل کر یہ عہد نامہ پھاڑ دیتے۔ ہشام وہاں سے روانہ ہوئے اور ابو البختری کے پاس گئے اور اس کے بعد زما بن اسود کے پاس۔ یوں یہ 5-6 لوگ اس طرح سے جمع ہو گئے جو ہم خیال تھے اور جو اس معاہدے کو توڑنا چاہتے تھے۔ جب یہ 5 آدمی اس کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ کل جب ہم جمع ہوں گے تو اسی وقت اس کا ذکر اٹھائیں گے۔ زہیر نے کہا کہ ابتدا میں کروں گا۔ جب صبح ہوئی تو یہ لوگ مسجد حرام میں جا کر جمع ہو گئے اور پھر زہیر اٹھے اور کہا کہ اے اہل مکہ، بڑے افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ ہم تو کھاتے پیتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں اور بنو ہاشم فاقے سے مر رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب تک اس صحیفہ ظالمہ اور قاطع کو چاک نہیں کیا جاتا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ عہد نامہ تو کبھی بھی پاڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد زما بن اسود کھڑے ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم میں تو اس صحیفے کو ضرور پھاڑ دوں گا۔ جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا تھا ہم تو اس وقت بھی راضی نہیں تھے۔ ابو البختری نے بھی کہا کہ زما بالکل سچ کہہ رہا ہے، میں بھی راضی نہیں تھا۔ مطعم بن عدی نے بھی یہی کہا۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہ 5 لوگ یک زبان کھڑے ہو گئے اور یہ بات کی۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو یہ خبر دی کہ اس عہد نامے کو اللہ کے نام کے سوا کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں تھے لیکن یہ سب ان کو بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا۔ بِاسْمِكَ اللہم کے الفاظ کے علاوہ اس عہد نامے میں موجود تمام الفاظ کو کیڑے چاٹ گئے تھے۔ ابو طالب نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ میرے بھتیجے نے تو مجھے یہ خبر سنائی ہے اور میرا بھتیجا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی اس کی کوئی بات آج تک غلط ثابت ہوئی ہے۔ تو آؤ اب تو اس بات پر فیصلہ ہو جائے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر صحیح اور سچ نکلی تو تم باز آ جاؤ اور اگر یہ کلمہ غلط نکلا تو ہم محمد کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ پھر چاہے تو تم ان کو نعوذ باللہ قتل کرو اور چاہے تو زندہ رکھو۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب آپ نے بے شک بہت انصاف کی بات کی ہے۔ پھر اسی وقت عہد نامہ منگوایا گیا اور دیکھا تو واقعی اللہ کے نام کے سوا اس کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کی گردنیں ندامت اور شرمندگی سے جھک گئیں۔ اس طرح اس ظالمانہ عہد نامے کا خاتمہ ہوا۔ 10 نبوی میں ابو طالب اور آپ کے تمام رفقا اس درے سے باہر آئے اور اس کے بعد ابو طالب حرم میں پہنچے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ابو طالب اور ان کے رفقا نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، ہماری قرابتوں کو قطع کیا اور ہماری آبروؤں کو حلال سمجھا تو ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام آپ لے لیں۔ ابو طالب نے اس بارے میں پھر وہاں ایک قصیدہ اور شعر بھی پڑھا۔ اس طرح سے 3 سال کی مسلسل مصیبت کا خاتمہ ہوا اور 10 نبوی یعنی ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے تمام لوگ شعیب ابی طالب سے باہر نکلے۔ اسی عرصے میں کہ جس میں بنو ہاشم شعیب بن ابی طالب میں محصور تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے۔ ابن حجر فتح الباری میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی مکہ میں رہنا ممکن نہ رہا تو وہ وہاں سے نکلے تاکہ وہ جا کر مہاجرین حبشہ سے ملیں۔ اسی عرصے میں کہ جس میں بنو ہاشم شعیب ابی طالب میں محصور تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے۔ ابن حجر
فتح الबारी में ये वाक़या नकल करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए भी मक्का में रहना मुमकिन नहीं रहा था, तो वो वहाँ से निकले ताकि वो जाकर मुहाजिरीन हबशा से मिलें। जब वो मकाम बरकुल कमाद पर पहुँचे तो कबीला कारत के सरदार इब्न दगना से उनकी मुलाकात हुई। इब्न दगना ने पूछा कि आए अबू बकर कहाँ का इरादा है? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया कि मेरी कौम ने तो मुझे निकाल दिया है, मगर खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है, मैं चाहता हूँ कि मैं उस ज़मीन में सयाहत करूँ और अल्लाह की इबादत करूँ। इब्न दगना ने कहा, ए अबू बकर, तुम जैसे आदमी को ना तो निकलना चाहिए और ना निकाला जाना चाहिए। तुम तो ऐसे शफीक और मेहरबान हो कि नादारों के लिए सामान मुहैया करते हो, सिला रहमी करते हो, लोगों का बोझ उठाते हो, मेहमान नवाज हो और नाहक की मदद करते हो और उनको अपनी पनाह में लेते हो, इसलिए तुम लौट जाओ, मैं तुम्हारी जमानत लेता हूँ। इब्न दगना ने सरदारान कुरैश की मौजूदगी में बैतुल्लाह का तवाफ किया और उनसे मुखातिब होकर कहा कि अबू बकर जैसा आदमी ना तो निकलता है और ना इसको निकालना चाहिए। क्या तुम ऐसे शख्स को निकालते हो जो नदारों के लिए सामान मुहैया करता है और सिला रहमी करता है? इब्न दगना एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ आदमी था और उसने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को पनाह में ले लिया था। इसलिए जब कुरैश ने इब्न दगना की ये तकरीर सुनी तो उनकी इस बात को मानना पड़ा। कुरैश ने कहा कि आपकी पनाह को तो हमने तस्लीम किया, मगर आप अबू बकर से ये कहें कि ये अपने रब की इबादत अपने घर में करें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, लेकिन न बाहर निकलें, न बाहर नमाज पढ़ें और न बआवाज़ बुलंद कुरान की तिलावत करें। इससे हमें बहुत तकलीफ होती है। हमें ये अंदेशा है कि अगर ये इसी तरह कुरान पढ़ते रहेंगे तो हमारी औरतें और हमारे बच्चे इनके कहने पर कहीं ईमान न ले आएं। इब्न दगना ने यह सब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को कहा और लौट गए। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो सिर्फ अपने घर में खुदा की इबादत करने लगे। उसके चंद दिन बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने मकान के सहन में एक मस्जिद बना ली और उसमें वो नमाज पढ़ते और कुरान की तिलावत करते। अब रज़ी अल्लाह अन्हो की नमाज और तिलावत की आवाज़ घर से बाहर जाने लगी तो कुरैश की औरतें और बच्चे टूट पड़ते और लगातार टिकटिकी बांध कर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को देखते रहते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो खुदा के खौफ से बहुत रोने वाले मर्द थे और इसीलिए जब वो कुरान पढ़ते थे तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। जो लोग उन्हें देख रहे होते थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को देखकर उनका भी दिल भर आता था और लोगों को ये तजस्सुस होता था कि ये क्या चीज़ पढ़ते हैं जिससे इनको इतना रोना आता है। सरदारान कुरैश ने जब ये हाल देखा तो वो घबरा गए और फौरन ही उन्होंने इब्न दगना को बुला भेजा और उनसे शिकायत की कि हमने तो अबू बकर को आपके कहने पर इस शर्त पर पनाह दी थी कि वो अपने घर में मख्फी और पोशीदा तौर पर अपने रब की बंदगी और इबादत करेंगे, मगर ये तो एलानिया तौर पर सब कुछ कर रहे हैं। उनके इस तरह एलानिया इबादत करने से हमें हमारी औरतों और बच्चों के बिगड़ जाने का अंदेशा है। आप या तो अबू बकर को कहें कि वो हमारी शर्त पर कायम रहें या फिर अपनी पनाह और जमानत वापस कर दें, हम आपकी पनाह को खुद तोड़ना नहीं चाहते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि तुम अपनी अमान और पनाह अपने पास रखो, मैं सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करता हूँ और मैं अपने आप को उसी की पनाह में देता हूँ। दोस्तों, इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने तकलीफ़ों को झेला और सब्र के साथ ये तमाम तकालीफ बर्दाश्त की। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।